جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقابل ادیان۔ سب سے پہلی بات تقابل ادیان کے بارے میں آپ یہ پڑھیں کہ دین کی ضرورت، اہمیت اور اس کی مختصر تاریخ۔ یاد رکھیں، دین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ دین کا معنی بدلہ لینا بھی آتا ہے، دین کا معنی اطاعت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، الدین هو الطاعہ والجزا۔ دین کا معنی اطاعت بھی ہے اور دین کا معنی بدلہ لینا بھی ہے، حساب لینا بھی ہے وغیرہ ذالک۔ دین کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ میں آپ کو چند اقوال لکھواؤں گا، آپ ان کو لکھ لیں۔ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے، پہلا قول۔ یہ جرمنی فلسفی ہے کانٹ، مشہور جرمنی فلسفی کانٹ کا قول ہے، ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے۔ عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے شارٹ کوئسچن میں کہ یہ قول کس کا ہے، اور کبھی اس کا نام دے کے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کا قول کیا ہے۔ اور اے بی ٹیلر نامی ایک شخص ہے، اس نے یہ تعریف کیا ہے، روحانی ہستیوں پر ایمان لانے کا نام مذہب ہے۔ روحانی ہستیوں پر ایمان لانے کا نام مذہب ہے، یہ اے بی ٹیلر نے کہا ہے۔ ایک اور مغربی ہے جس کا نام ہے شوپنہار۔ شوپنہار کہتا ہے مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ باقی کیوں خاموش ہیں سب لوگ؟ اچھا، مذہب کی جو صحیح تعریف اے بی ٹیلر نے، اے بی ٹیلر نے یہ کہا تھا کہ مذہب روحانی ہستیوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ مذہب کی صحیح اور جامع تعریف لکھ لیں: مقدس، بالاتر اور اندیکھی ذات پر ایسا اعتقاد۔ مقدس، بالاتر اور اندیکھی یعنی جس کو دیکھا نہیں ہے، اندیکھی ذات پر ایسا اعتقاد جو اس مقدس ذات کی محبت و رغبت اور ڈر و ذلت کے ساتھ اطاعت پر ابھارتا ہو۔ یہ مذہب کی جامع اور صحیح تعریف ہے۔ مقدس، بالاتر اور اندیکھی ذات پر ایسا ایمان اور اعتقاد جس میں اس ذات مقدس کی محبت اور اطاعت بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ڈر اور ذلت بھی ہو، اس کے ساتھ اطاعت کرنا۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو جی، یہ مذہب کے بارے میں کہ مذہب میں جی جامع اور معنی تعریف اس کی یہ کی جاتی ہے کہ مذہب میں مقدس، بالاتر، بالاتر یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی صفت ہے اندیکھی ذات، یہ اس کے اوپر ایسا اعتقاد۔ اعتقاد میں چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس ذات مقدس کی محبت اور رغبت بھی، یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ اس سے محبت بھی ہو، رغبت بھی ہو، اور ڈر اور ذلت بھی ہو کہ ڈر اور ذلت کے ساتھ اطاعت پر ابھارتا ہو، کہ بندہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے محبت اور رغبت میں بھی، اور اسی طرح ڈر اور ذلت کے خوف سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا، اسلام کے نزدیک دین کا سبب فطرت ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دین کا سبب فطرت ہے۔ ہر انسان فطرتاً پیدائشی طور پہ مذہبی ہوتا ہے، اسلام کا یہ دعویٰ ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ آیت
اور ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا اسے یہودی، نصرانی یا موجوسی بنا دیتے ہیں وغیرہ ذالک۔ آپ نے پھر مثال بھی دے، جیسے جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا آپ اس میں سے کوئی کان کٹا جانور دیکھتے ہو؟ یعنی تندرست جانور جو پیدا ہوتا ہے صحیح سالم ہوتا ہے، بعد میں کسی کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی رنگ چڑھا دیا جاتا ہے، یہی مثال انسان کی ہے، ٹھیک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں اس مذہب کا ارتقاء یا اس مذہب کی ابتدا، اس کے متعلق دو نظریے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابتدائے مذہب کے متعلق دو نظریے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے نظریے کو کہتے ہیں ارتقائی نظریہ، ارتقاء کا نظریہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نظریے کو کہتے ہیں الہامی یا اسلامی نظریہ۔ ارتقائی نظریہ والوں کے مطابق شروع میں انسان لا علم تھا، جاہل تھا، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، پھر مراحل طے کرتا کرتا انسان توحید کا قائل ہوا ہے، ٹھیک۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی بھائیو، بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ باقی لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی ارتقاء ہوئی ہے، شروع میں انسان لا علم تھا، انہوں نے مذہب کے ارتقاء کے 6 مراحل بیان کیے، 6 مراحل یا 6 درجے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کے نام سن لیں۔ پہلا درجہ ہے پری انیمیزم، پری انیزم بھی کہتے ہیں، انیمیزم بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان مذہب اور مذہب نام کی چیز سے بالکل جاہل اور لا علم تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے انیمیزم کا۔ انیمیزم کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بھائیو، اچھا، انیمیزم میں یہ مرحلہ مظاہر پرستی کا ہے کہ انسان نے جہالت سے سیکھ کر کچھ شعور جب انسان نے حاصل کیا، شروع میں تو جاہل تھا، پھر انسان نے مظاہر پرستی شروع کی، یعنی جو چیزیں اس کو ظاہر میں نظر آ رہی تھیں ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انسان نے زمین کی عبادت کی، زمین کو ماں کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ زمین ہے، ہمیں اٹھاتی ہے، ہمیں اپنے اوپر سونے دیتی ہے، ہمارا دیکھ بھال کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے انسان نے کس کی زمین کی پرستش کی۔ تو سوال آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے، مظاہر فطرت میں یعنی سورج، چاند، ستارے، زمین وغیرہ، ان میں سب سے پہلے کس چیز کی عبادت کی گئی؟ تو سب سے پہلے زمین کی عبادت کی گئی ہے، سب سے زیادہ آگ کی عبادت کی گئی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ چلتے ہیں تیسرے درجے کی طرف۔ تیسرا درجہ اس کے بعد آتا ہے ٹوٹم ازم کا۔ اس کو کہتے ہیں ٹوٹم ازم۔ یہ سوال آپ سے شارٹ کوئسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹم ازم سے مراد کیا ہے؟ تو ٹوٹم ازم سے مراد یہ ہے جانوروں کی پرستش۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جانوروں کی پرستش۔ یہ سابقہ کسی سوال پیپر میں آیا ہوا بھی تھا۔ مثلا ایران میں گھوڑے کی عبادت کی جاتی تھی، اور ہندوستان میں، مصر میں گائے کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ قرآن میں بھی ہے نا، بنی اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ سانپ وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے، دیگر جانوروں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹوٹم پرستی۔ اور یہ ٹوٹم پرستی کا لفظ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ شمالی امریکہ میں حیوان پرستی کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ شمالی امریکہ میں، ٹھیک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی چوتھا دور آ جاتا ہے اکابر پرستی کا۔ اکابر پرستی سے کیا مراد ہے؟ اکابر پرستی سے مراد اجداد، اباء و اجداد وغیرہ کی عبادت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انسان نے تجسس کیا کہ مرنے کے بعد جو نا ہمارے اباء و اجداد کہاں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
انسان ہر گھر میں موت اور یہ چیزیں تو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی چیزیں استعمال کریں گے ان کے مرنے کے بعد، شاید وہ ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں اور وہ ہم سے ناراض ہو جائیں، پھر ان کی تعظیم میں ان کی عبادت کی جانے لگی، ان کا احترام کیا جانے لگا، اور ان کی ضروریات کی چیزوں کو ان کے ساتھ دفن کر دیا جانے لگا۔ اس چیز کو اکابر پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ پانچواں دور آتا ہے فرضی دیوتاؤں کی پرستش۔ پانچواں دور کون سا ہے؟ فرضی دیوتاؤں کی پرستش کے فرضی انہوں نے معبود بنا لیے جن کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی ان کا وجود نہیں تھا۔ جس طرح عرب جہلیت میں کئی خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کسی نے کسی ستارے کو، کسی نے کسی چیز کو، کسی نے جنوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو یہ فرضی دیوتاؤں کی پرستش ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد کا جو دور ہے اس کو کہتے ہیں توحید الہی کا دور، کہ انسان جہالت سے اس نے سفر شروع کیا، مظاہر پرستی میں سب سے پہلے مبتلا ہوا، مظاہر پرستی کے بعد ٹوٹم ازم میں اس نے وقت گزارا ہے، ٹوٹم ازم کے بعد اکابر پرستی کا دور شروع ہوا، اکابر پرستی کے بعد فرضی دیوتاؤں کی عبادت کی جانے لگی، فرضی دیوتاؤں سے نکل کر انسان توحید پرست بنا ہے۔ یہ کہنا ہے ان لوگوں کا جو مذہب کے ارتقاء کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شروع میں انسان جاہل تھے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ بالکل واضح ہے۔ انسان اول نہ صرف یہ کہ انسان تھے، بلکہ اللہ کے معصوم بشر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ ہی دین اسلام کا آغاز ہو گیا اور جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اس کو آپ الہامی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اسلامی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ مذہب کے ارتقاء کے متعلق دو نظریے تھے، یہ باتیں ہو گئی ہیں ختم۔ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، الہامی نظریہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدا مذاہب سے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ انسان اول نعوذ باللہ جاہل تھا، بلکہ حضرت آدم اللہ کے نبی تھے، ان کو تو فضیلت ہی علم کے بنیاد پہ دی گئی ہے۔ تو جس انسان اول یعنی حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا، اس کے ساتھ ہی مذہب، اور وہ بھی مذہب توحید، اس کا آغاز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی؟ کسی اور کو کوئی سوال ہو تو؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ مذہب کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کیا انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے؟ جی بھائی، مذہب کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو ہماری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ کوئی اپنی طرف سے اس میں کوئی اجتہاد کرے، بولے، کوئی بات نہیں ہے، آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اصول قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، مذہب انسان کو وہ اصول قواعد فراہم کرتا ہے جو ایک معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، مذہب انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، مذہب انسان کی فطری ضرورت بھی ہے۔ فطری ضرورتیں وہ ہیں جن سے انسان کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور ہر انسان ان کے سامنے بے بس ہے۔ ٹھیک، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، مستشرق اور دیگر تمام لوگ مانتے ہیں۔ چنانچہ ایک فرانس کا فلسفی یہ کہتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ مذہب کو دنیا سے مٹا دیا جائے یا اس کی قوت کو فنا کر دی جائے، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک،
اسی طرح ایک اور منکر خدا کہتا ہے جس کا نام ہے جواہر لال نہرو، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی انتہائی مشکل مسئلہ پریشان کرتا ہے اور میرا دماغ ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو میں مندر میں جاتا ہوں اور مورتی کے سامنے جھکتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، حتیٰ کہ میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اپنے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی کا بھی یہی کہنا ہے، دنیا میں ہر قوم، ہر نسل، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے، عالم جاہل، رذیل شریف، شاہ و گدا، افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ، سب اس میں برابر ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی، مذہب جو ہے انسان کی فطری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، فطرت سے انسان کو کوئی مفر یعنی بھاگنا نہیں ہے، فطرت سے سامنے انسان مجبور اور بے بس ہے۔ چنانچہ ایک فرانس کا فلسفی بھی یہی کہتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ دنیا سے مذہب کو ختم کر دیا جائے یا اس کی قوت فنا کر دی جائے۔ اسی طرح ایک اور جو خدا کا منکر ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، کسی مسئلے کے سامنے بے بس اور عاجز ہوتا ہوں، میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو پھر میں مورتی کے سامنے جھکتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، مجھے میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح علامہ شبلی نے بھی یہی لکھا ہے کہ دنیا میں ہر قوم، ہر نسل، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے، عالم جاہل، رذیل شریف، شاہ و گدا، افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ، سب اس میں شریک ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ جی سر۔ اسی طرح مذہب روحانی اقتضا بھی ہے، جس طرح انسان روح اور جسم سے مرکب ہے، روح اور جسم کے تندرست رشتے کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح جسمانی اور مادی ضروریات اور وسائل و مسائل درکار ہیں، اسی طرح روحانی اقتضا اور روحانی ارتقاء کے لیے بھی کچھ اقدار اور اصولوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اقدار اور اصول بالکل نیست و نابود کر دیے جائیں اور ان کو بالکل پس پشت ڈالا جائے تو نسل انسانی کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس میں اب جو بھی مختلف دلائل دے سکتے ہیں، اللہ نے ہر امت میں نبی بھیجے ہیں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مذہب فطری ضرورت ہے، اسی طرح مذہب روحانی ضرورت بھی ہے، ٹھیک۔ کیونکہ اگر ان اصولوں کو، ان اقدار کو جو مذہب نے دیے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب نے دیے ہیں، اگر ان کو انسان پامال کر دے، ان کو بجا نہ لائے، ان کو پس پش ڈال دے تو دنیا میں تو سارے فساد، جھگڑے اور انسانوں کا سارا کچھ ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مذہب کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ مذہب ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے کہیں کوئی حاکم، کوئی محکوم، میاں بیوی، باپ اولاد، یہ تمام ایسے رشتے اور جوڑ ہیں کہ ان کے بغیر اگر کوئی اصول وغیرہ نہ ہوں تو معاشرہ انتہائی خلفشار اور انتشار کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک۔ جی سر۔ اب یہاں پہ آپ اسلام کی بات نہ بھی کریں، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے امریکہ جیسے ملک میں بھی شراب کی بندش کا قانون پاس کرنے پر مجبور کر دیا؟ کیوں؟ آخر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر جو خلاف فطرت کام ہیں ان سے روکنے کے لیے غیر مسلموں کے پارلیمنٹ میں بھی کام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ رہنے کے لیے معاشرتی طور پہ انسان کو کچھ اقدار اور اصولوں کی ضرورت ہے، وہ اقدار اور وہ اصول انسان کو جو فراہم کرتا ہے وہ مذہب ہے، ٹھیک۔ مثلا اگر سزائے موت کو ختم کر دیں تو ہر دوسرا بندہ قتل کرے گا۔ اگر کھلے عام شراب نوشی کی اجازت ہو تو یہ شراب نوشی صرف شراب نوشی تک نہیں بلکہ پھر اس سے تو آگے مفاسد شروع ہو جائیں گے، اور ان کو روکنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صرف مذہبی اصول ہی ہیں جو بندے کو روک سکتے ہیں، ورنہ تو بندہ یہ کہے گا پیسہ میرا ہے، چیز میری ہے، میں جس طرح چاہوں استعمال کروں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔
اور انسان کے اخلاق کی تربیت اور ترویج کے لیے بھی مذہب ضروری ہے۔ اگر انسان میں اخلاق نہ ہوں تو انسان کی زندگی حیوانوں کی زندگی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مذہب کے ذریعے سکون قلب بھی ہے۔ حیات و کائنات کے مسائل اور وسائل بھی مذہب کے ذریعے ہی طے پاتے ہیں، ورنہ جو مالدار ہے وہ اپنے مال پہ قبضہ کر کے رکھے گا، اور جو غریب ہے وہ کام سے انکار کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا طوفان اور ایک ایسی تباہی آئے گی جس کا سدباب سوائے اس کے ممکن نہیں ہے کہ کچھ مذہبی اصول بندہ مقرر کرے۔ جی کافی ہے؟ وقار بھائی کافی ہے تو آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل سر۔ آپ عنوانات میں پھر عنوانات نوٹ کر لیں۔ آپ ان کو فطری ضرورت، معاشرتی ضرورت، روحانی ضرورت، اخلاق کی تہذیب یا اخلاق سازی، اور اس کے علاوہ آپ ذہنی یا قلبی سکون، یہ چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تقابل ادیان پر دنیا کی پہلی باقاعدہ کتاب کون سی ہے؟ گڈ۔ قرآن پاک تقابل ادیان کی پہلی باقاعدہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پڑھتے ہیں یہودیت کے متعلق۔